حضرت عیسیٰ کی دنیا میں دوبارہ آمد پر نصارہ اور مسلمان سب متفق ہیں. دوسری جانب ایک مہدی یا آخر الزماں کی آمد اور ظہور کے اہل تشیع اور اہل سنت سب یقین رکھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ دونوں کی آمد اور ظہور کا زمانہ ایک ہی ہوگا، بلکہ مہدی کی پہچان بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے. درخواست ہے کہ اس کی اصل تفصیل اور حقیقت پر روشنی ڈالے. اہل تشیع تو مہدی کی پیدائش ہو چکنے پر یقین رکھتے ہیں اور امام غائب صدیوں سے مانتے ہیں. قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے. قرآن مجید کو آپ جائیے گھر میں پڑھ لیجئے، خالی ہے بالکل اس سے. یہی معاملہ حدیثوں کا ہے. حدیثوں کی کتابوں میں بھی کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی امام مہدی کے آنے کا. قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، آثار بیان ہوئے اور بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور ابھی حدیث جبریل آپ نے دیکھی ہے اس میں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن کہیں ذکر نہیں ہے اس کا. بعض ضعیف روایتوں میں البتہ یہ ذکر آیا ہے، اور ان کی بھی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر اہل تشیع کی روایتیں ہیں جو ہماری کتابوں میں بھی آ گئی ہیں. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. سیدنا مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا بھی نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے، اور نہ جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے موطا امام مالک اس میں کوئی ذکر ہے. دوسری تیسری صدی کی بعض کتابوں میں روایتیں آ گئی ہیں، لیکن وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن مجید دوسری بات بیان کر رہا ہے، یہ کتابیں دوسری بات بیان کر رہی ہیں. باقی آپ اگر ماننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو روکتا نہیں، ضرور مانیے. کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ نہیں ہے. قرآن میں 2 جگہ مجھے یاد پڑتا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. بیچارے کا قرآن کا لفظی ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہوا غامدی نے. اگر صرف لفظی ترجمہ پڑھ لیتا تو یہ باتیں نہ کرتا. لوگ کہتے ہیں آپ غامدی کے سامنے بیٹھ کے کیوں بات نہیں کرتے؟ ہمیں ان کے پاس کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. چن چن کے بیچارے فارغ ترین لوگ. میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت بڑا علامہ ہوں، لیکن انشاءاللہ غامدی صاحب کی جو باتیں ہیں اس سے پردہ چاک الحمدللہ کر سکتا ہوں. تو فارغ ترین قسم کے جو بندے ہیں نا لا کے بٹھایا جاتا ہے، اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب آ رہے ہیں، یہ تیار نہیں ہوں گے آپ سے بات چیت کے لیے. اب دنیا کو یہ چیزیں تھوڑی نظر آ رہی ہوتی ہیں. دنیا کہتی ہے ہر مولوی کو شکست دیتا ہے بھائی، ہر کوئی بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. میں ایک دفعہ بچپن میں وہ کھیل رہا تھا شطرنج کھیلنا جائز نہیں ہے، بچپن میں تھوڑا بہت شوق تھا، تو مجھے کوئی کھیلنے کے لیے مل نہیں رہا تھا. تو میرا بھانجا تھا بہت چھوٹا 5 سال کا، میں نے اس کو بٹھا لیا، میں نے کہا کھیلو. تو میرے بڑے بھائی نے دیکھا، بولا اس سے چھوٹا نہیں ملا کوئی اس سے چھوٹا نہیں ملا کوئی، اس کو ہرا رہے ہو یار بیٹھ کے. مجھے بڑی شرم آئی، میں نے کہا کوئی کھیلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جیسا بھی ہو ہرانے کا مزہ آتا تھا، ٹھیک ہے نا، ہرانے کا اپنا مزہ ہوتا ہے. تو پہلے سے ہی ایسی پارٹی لے کر آؤ سامنے جس کو ہرانے کا مزہ. تو لفظی ترجمہ بھی بیچارے نے پڑھ لیا ہوتا نا قرآن کا تو یہ باتیں نہ کرتا. قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو تورات بھی سکھائی، انجیل بھی سکھائی اور الکتاب بھی. 2 آیتیں تو اس وقت مجھے یاد آ رہی ہیں جس میں اللہ نے الکتاب کا. تورات تو سمجھ میں آتی ہے، حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی. انجیل حضرت عیسیٰ پہ لازم ہوئی. الکتاب کیا ہے؟ الکتاب عربی میں ال جب لگتا ہے تو مخصوص کتاب جس کو سب جانتے ہیں، ال وہاں لگتا ہے. جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی رجل، میرے پاس ایک بندہ آیا. کیونکہ یہ بھی معروف نہیں ہے نا، معروف نہیں ہے تو میں اس پہ تنوین لگاؤں گا، الرجل نہیں کہوں گا، میں سے کہا کہوں گا رجلن. کیا کہوں گا؟ رجلن، ایک بندہ، کوئی بندہ. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا. اب جب وہ بندہ مجھ سے بات چیت شروع کرے گا تو آپ کے ذہن میں اس بندے کا تصور پہلے سے آ چکا ہے کہ وہ جو بندہ ہے نا، وہ جو آیا تھا اس وقت تو اننون تھا. اب میں کیا کہوں گا؟ رأیت الرجل، میں نے اس بندے کو دیکھا. علیہ قلنسوۃ، اس پر ایک ٹوپی تھی یا کچھ بھی تھا وہ. تو اب جب دوبارہ اس کا تذکرہ آئے گا تو رجل نہیں ہوگا بلکہ الرجل، کیونکہ ایک دفعہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. اس کو کہتے ہیں معہود، ذہن میں وہ مستحضر ہو گیا ہے، مخصوص. کیونکہ اب آپ کا ذہن خود بخود اس ال کے لفظ سے خود بخود جائے گا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی پہلے بات ہو رہی ہے. لیکن اگر میں یوں کہتا ہوں جاءنی رجلن، ایک بندہ آیا، رأیت رجلن، میں نے
بندے کو دیکھا تو یہاں بندے سے وہ والا بندہ مراد نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا ہے. الف لام لگانے سے اور ہٹانے سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے عربی میں. تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا وَيُعَلِّمُهُ كِتَابًا, اللہ حضرت عیسیٰ کو تورات کا علم بھی دے گا, انجیل کا بھی دے گا, اور ایک مخصوص کتاب ہے اس کا بھی دے گا. اگر وہ کتابن کا لفظ ہوتا نا, اللہ لگا ہوتا, ہم کہتے پتہ نہیں کوئی ہوگی, اللہ نے کوئی کتاب رکھی ہوگی. اللہ کہہ رہے الکتاب, اللہ ان کو تورات بھی سکھا رہا ہے, انجیل بھی سکھا رہا ہے, اور ایک ایسی کتاب جس کو تم سب جانتے ہو وہ والی کتاب بھی اللہ نے ان کو سکھائی ہے. اگر ان کو دنیا میں آنا نہیں تھا تو اللہ نے کون سی, وہ قرآن کے علاوہ پہلے بات تو یہ کہ وہ اگر قرآن نہیں ہے تو پھر کون سی کتاب ہے جو اللہ نے سکھائی ہے ان کو. اور اگر قرآن سکھایا ہے تو حضرت موسیٰ کو کیوں نہیں سکھایا, حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں سکھایا, حضرت ادریس کو, حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن میں کیوں نہیں ہے کہ ہم نے ان کو الکتاب سکھائی ہے. حضرت عیسیٰ کو کیوں ہے کہ ہم نے ان کو یہ قرآن سکھایا ہم نے, صرف اس لیے کہ انہوں نے اس امت میں نازل, بولو بھائی, ہونا ہے. اس لیے متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, اور میں نے بتایا نا کہ اگر ایک کو مانو گے تو پوری امت کو گمراہ قرار دینا پڑے گا. تو وہی بھٹو والا واقعہ دوبارہ سنا دو, جلدی سے سنا دو, اچھا نہیں ہے لیکن سنانے دو یار. ضیاء الحق کو حکم دیا تھا بھٹو صاحب نے کہ جتنے جیل بھروں میں لوگ ہیں نا سارے سب کو اڑا دو. تو ضیاء الحق نے کہا کہ فوج کا اجلاس بلایا کہ اگر ہم پوری عوام کو اڑائیں گے تو دنیا کیا کہے گی کہ پاکستان آرمی کیا کر رہی ہے, تو بہتر نہیں ہے جس نے آرڈر دیا اسی کو اڑا دو. میں بار بار کہتا ہوں میں سیاسی آدمی نہیں, مجھے نہیں پتا ضیاء الحق نے اچھا کام کیا کہ غلط کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا. ہو سکتا ہے غلط کیا ہو, وزیر اعظم کو لٹکا دیا, ہو سکتا ہے صحیح کیا ہو, مجھے نہیں پتا, میں سیاسی لائن کا آدمی نہیں ہوں, اس لیے کسی تنظیم کے خلاف, کسی سیاسی اس کے خلاف لے جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن ضیاء الحق کی سوچ کیا تھی, بھئی سب کو اڑاؤ, اس سے بہتر ہے کہ جو آرڈر دے رہا ہے ایک اکیلا اس کو مارکیٹ سے شارٹ کر دو. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر غامدی صاحب کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پوری امت سے آپ کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. ساری امت, سارے مفسرین, سارے محدثین کیا ہو جائیں گے, غلط. چاروں ائمہ, خلفائے راشدین, صحابہ, سب کیا ہو جائیں گے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلط ہو جائیں گے. وہ تو دلیل کے طور پہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث سنائی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا, فرمایا اللہ کی قسم, ضرور بالضرور, یہ نون تاکید قسم کا معنی دیتا ہے کہ تم پر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور عادل بن کے حکومت کریں گے. جب یہ حدیث سنائی تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرؤوا ان شئتم, اس حدیث کی تائید میں اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی یہ آیت تلاوت کرو. اس کے بعد وہ آیت پڑھ کے سنائی انہوں نے, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. تو سارے یہی کہہ رہے ہیں بھائی. خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے.